پڑھتے ہیں ہم انزائمس کہ انزائمس کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا انزائم کیا ہے. یہ بایولوجیکل کیٹلسٹ ہے جو لیونگ تھنگس کی باڈی میں موجود ہے اور ان کا کام ہوتا ہے کسی بھی ریئیکشن کو سپیڈ اپ کرنا, لیکن خود ریئیکشن میں انوالو نہیں ہوتے, ریئیکشن میں خود حصہ نہیں لیتے. انزائم اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا دیا کمپیئرڈ ود کیٹلسٹ, ان کا کام کیٹلسٹ کی طرح ہوتا ہے. انزائم کا جو اوریجنل یہ جو ورڈ ہے 2 الفاظ سے بنا ہے. ان کا مطلب ہے انسائیڈ, انسائیڈ مینز اندر, اور زائمیز کا مطلب ہے ایسٹ. ان کا مطلب ہے انسائیڈ, زائمیز کا مطلب ہے ایسٹ, انسائیڈ دا ایسٹ. اب اس کو انزائم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے یہ جو انزائمز ہیں, یہ جو کیمیکلز ہیں, یہ ایسٹ میں جو کہ فنجائی ہے, ایسٹ میں ڈسکور ہوئے تھے, اس وجہ سے ان کا نام انزائم پڑ گیا. انزائمز آر کیمیکل سیکریٹڈ بائی لیونگ سیلز. انسائیڈ دا ایسٹ ہے کیونکہ ایسٹ میں اس کی ڈسکوری ہوئی تھی, اس وجہ سے ان کو ہم انزائم کہتے ہیں. اور یہ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ لیونگ تھنگ سیکریٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم انزائم تمام ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیٹلسٹ ہے. اب آل انزائمز آر کیٹلسٹ, تمام انزائم کیٹلسٹ ہے, لیکن تمام کیٹلسٹ انزائم نہیں ہے. صرف جو بایو کیمیکل ہے جو لیونگ تھنگس کی باڈی میں ہے ان کو ہم انزائم کہتے ہیں. انزائم کی جب ڈسکوری کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انزائمز ور ڈسکورڈ 100 ایئرس اگو. تقریباً 100 ایئرس پہلے انزائم کی ڈسکوری ہوئی تھی ایسٹ کے اندر. کس نے ڈسکور کیا تھا انزائم کو؟ لاؤس پاسچر ایک سائنٹسٹ تھا, ایک بیکٹیریولوجسٹ تھا. کیا تھا؟ ہی واز مائکروبایولوجسٹ, بیکٹیریولوجسٹ. فیلڈ آف اسٹڈی اس کا یہ بیکٹیریا پہ ریسرچ کر رہا تھا. تو یہ لاؤس پاسچر نے ڈسکور کیا تھا انزائم کو, بیکٹیریولوجسٹ تھا. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کچھ آرگینزمز ایسے ہیں جو کہ فرمنٹیشن کرتے ہیں. اب فرمنٹیشن آپ جانتے ہوں گی. لاؤس پاسچر نے کیا کہا کہ سم آرگینزمز آر ایبل ٹو کیری آؤٹ دا پروسیس آف فرمنٹیشن, جن کو ہم ان ایروبک ریسپائریشن بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل گھروں میں ہم آٹے میں جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسٹ ڈالتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ فرمنٹیشن ہے. ایسٹ ان ایروبک ریسپائریشن کرتا ہے جس کے رزلٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ, اس طرح الکوہل یا لیکٹک ایسڈ وغیرہ بنتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بریڈ جو ہے, جو آٹا ہوتا ہے اس کا ڈف اینڈ رائز ہوتا ہے, اس میں اس کا سائز بڑھتا ہے. تو یہ ان ایروبک ریسپائریشن. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جس طرح پکلز بنتے ہیں, اچار بنتا ہے, چاکلیٹس وغیرہ ہیں, پروٹینز وغیرہ ہیں, بہت ساری چیزیں انزائمز ہیں. تو یہ سارے ان وجہ سے بنتے ہیں. اب لاؤس پاسچر نے کیا کہا؟ اس نے کہا کچھ آرگینزمز ایسے ہیں جو فرمنٹیشن کا پروسیس کرتے ہیں. ملک سے جب ہم دہی بناتے ہیں تو وہ بھی فرمنٹیشن ہے. تو بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں جو فرمنٹیشن سے آج کل ہم بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے بناتے ہیں. تو لاؤس پاسچر نے کہا کچھ آرگینزم ایسے ہیں جو فرمنٹیشن کے لیے رسپانسبل ہیں, مطلب وہ ان ایروبک ریسپائریشن کرتے ہیں. ان کو ہم فرمنٹیشن تخمیر کہتے ہیں. اب لاؤس پاسچر نے اس کیمیکل کو کیا نام دیا؟ فرمنٹر کا نام دیا. اس نے کہا ان آرگینزم میں کیمیکل ہے, اس کیمیکل کو لاؤس پاسچر نے فرمنٹر کا نام دیا جو کہ فرمنٹیشن کا پروسیس کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سائنٹسٹ, اس کا نام تھا ایڈورڈ بچنر. ایڈورڈ بچنر نے کیا کیا؟ ہی آئسولیٹڈ اٹ. اس نے وہ جو جس کو لاؤس پاسچر نے فرمنٹر کہا تھا, ایڈورڈ بچنر نے وہ فرمنٹر آئسولیٹ کیا, الگ کیا سیلز سے, ایسٹ کے سیل سے الگ کیا. ایڈورڈ بچنر نے اس کو کیا نام دیا؟ اس نے نام دیا زائمیز کمپلیکس کا. زائمیز کا مطلب ہے انسائیڈ دا ایسٹ ہے, اور کمپلیکس کوئی بھی کمپلیکس اسٹرکچر ہے جس کا اس کی مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے. کمپلیکس اسٹرکچر ہے تو اس نے اس نام دیا انزائم کو. کیا دیا؟ فرمنٹر. پہلے ہی لاؤس پاسچر نے دیا تھا نام, پھر اس کے بعد ایڈورڈ بچنر نے اس کو زائمیز کمپلیکس کا نام دیا. اب یہ جو انزائم کا ٹرم ہے, ٹرم انزائم واز گیون بائی, کس نے دیا تھا؟ ویلہلم کوہنی نے 1878 میں زائمیز کمپلیکس کا نام چینج کر کے اس کا اسٹرکچر اسٹڈی کیا. اس کے بعد اس نے کہا چونکہ یہ ایسٹ کے اندر ڈسکور ہوئی تھی تو اس نے نام دیا انزائم کا. ان کا مطلب ہے انسائڈ اور زائمیز کا مطلب ہے ایسٹ. تو یہ ایسٹ میں ڈسکور ہوئی تھی, اس وجہ سے انزائم کا نام انزائم پڑ گیا. اب انزائم کیا ہے؟ بایولوجیکل کیٹلسٹ ہے دیٹ آلٹر دا ریٹ آف ریئیکشن ود آؤٹ اٹس سیلف ٹیکنگ پارٹ ان اٹ. بایولوجیکل کیٹلسٹ ہے, لیونگ تھنگس کی باڈی میں ہے, دیٹ آلٹر دا ریٹ آف ریئیکشن. آلٹر کا مطلب کیا ہے؟ چینج کرنا. مطلب
عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں کہ انزائم جو ہے کسی بھی ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرتے ہیں، لیکن صرف اسپیڈ اپ نہیں کرتے، کچھ جگہوں پر ریئیکشن کو سلو ڈاؤن بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم جنرل ٹرم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انزائمس آر دا کیمیکلز دیٹ اسپیڈ اپ آ کیمیکل ریئیکشن۔ لیکن یہاں پر ہم جب ایک صحیح ڈیفینیشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انزائمس آر بایولوجیکل کیٹلسٹ دیٹ الٹر دا ریٹ آف ریئیکشن۔ الٹر کا مطلب کیا ہے؟ چینج کرتے ہیں، آئیدر انکریز دا ریئیکشن اور ڈیکریز دا ریئیکشن۔ الٹر میں دونوں آتے ہیں، انکریز بھی آتا ہے، کسی بھی ریئیکشن کو انکریز بھی کرتے ہیں، یا پھر بعض دفعہ ریئیکشن کو ڈیکریز بھی کرتے ہیں۔ تو یہ انزائم کی ڈیفینیشن ہو گئی، آلٹر دا ریٹ آف ریئیکشن وداؤٹ اٹ سیلف ٹیکنگ پارٹ ان اٹ۔ کیونکہ ہم نے انزائم کو کیٹلسٹ کے ساتھ کمپیئر کیا تھا، تو کیٹلسٹ تو کسی بھی ریئیکشن میں حصہ نہیں لیتا، اس وجہ سے انزائم بھی ریئیکشن میں حصہ نہیں لیتے، صرف ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس انزائم ہو گیا۔ اب انزائم کا جو رول ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ریئیکشن اسپیڈ اپ کرتا ہے لیکن خود انوالو نہیں ہوتا۔ اب رول کس طرح ہے، کس طرح یہ ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرتا ہے انزائم؟ انزائم کیا رول پلے کرتا ہے کسی بھی ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے؟ تو رول پڑھنے سے پہلے آپ سمجھیں واٹ از ایکٹیویشن انرجی۔ ایکٹیویشن انرجی اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ای اے کے ساتھ۔ ایکٹیویشن انرجی کیا ہے؟ اٹ از دا منیمم، کم سے کم اماؤنٹ آف انرجی، منیمم اماؤنٹ آف انرجی کا وہ انرجی ریکوائرڈ فار اے ریئیکشن ٹو اسٹارٹ۔ کسی بھی ریئیکشن کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے مالیکیولز کے ساتھ، جس کی وجہ سے مالیکیولز ریئیکشن میں حصہ لیں گے، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور بانڈز کی فارمیشن ہوگی۔ جب مالیکیولز جو سبسٹریٹ کے مالیکیولز ہیں جس کے اوپر انزائم ریئیکٹ کرتا ہے، تو ان مالیکیولز کا ایک خاص انرجی لیول ہونا ضروری ہے، اور یہ ہر ایک ریئیکشن کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ جس طرح کسی بھی جاب میں یا پھر کسی بھی آپ انسٹیٹیوشن میں، کسی بھی اسکول وغیرہ، کالج میں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے میرٹ ہوتا ہے، تو جن اسٹوڈنٹس کا جن کے مارکس میرٹ کے مطابق ہو تو وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، جن کے نہیں ہو تو پھر وہ سلیکٹ نہیں ہوتے۔ تو اس طرح ہر ایک ریئیکشن کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک خاص اماؤنٹ آف انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اب جن سبسٹریٹ مالیکیولز کے پاس وہ انرجی موجود ہو تو وہ ریئیکشن میں حصہ لیں گے، جن کے پاس موجود نہیں ہو تو وہ ریئیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب یہ ہوگی ہمارے پاس ایکٹیویشن انرجی۔ اب فار اے سبسٹریٹ ٹو ٹیک پارٹ ان اے ریئیکشن، کسی بھی سبسٹریٹ کو ریئیکشن میں حصہ لینے کے لیے اٹ مسٹ پوزیس دیٹ منیمم انرجی، اس سبسٹریٹ مالیکیولز کے پاس وہ ریکوائرڈ انرجی کا ہونا ضروری ہے۔ دین اونلی کین مالیکیولز آف سبسٹریٹ کم کلوزر ٹو ایچ ادر، دے کین فارم بانڈس۔ اگر ان کے پاس اس خاص لیول کا انرجی موجود ہو تو سبسٹریٹ مالیکیولز ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ جب ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو بانڈ فارمیشن ہوگی، جب بانڈ فارمیشن ہوگی تب انزائم جا کر اپنا فنکشن جو ہے سٹارٹ کرتا ہے، اس کے بعد پروڈکٹس بنتے ہیں۔ تو یہ ایکٹیویشن انرجی کا ہونا ضروری ہے سبسٹریٹ مالیکیولز کے پاس۔ سو اب انزائم رول کس طرح پلے کرتا ہے؟ انزائم لوور ڈاؤن دا ایکٹیویشن انرجی۔ انزائم کیا کرتے ہیں؟ ایکٹیویشن انرجی جو ریئیکشن کے لیے ریکوائرڈ ہے اس کو کم کرتے ہیں۔ کس طرح؟ تھوڑی دیر بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ انزائم کس طرح کم کرتے ہیں؟ پرووائڈ اٹ سائٹ آف اٹیچمنٹ ٹو دا سبسٹریٹ مالیکیولز۔ جو ہم نے پڑھا کہ انزائم ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ کوئی بھی ایک انزائم ہے، یہ کسی بھی انزائم کا سٹرکچر ہے۔ اب اس انزائم میں اس طرح بہت ساری جگہ ہوتی ہے، ان جگہوں کو ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے ایکٹیو سائٹس۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایکٹیو سائٹس ہے، جو ایمٹی جو بلاکس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایکٹیو سائٹس ہیں۔ اب ان ایکٹیو سائٹس میں سبسٹریٹ مالیکیولز آ کر اس طرح کمبائن ہوتے ہیں، تب ریئیکشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس انزائم کے اندر یہ کیا ہے؟ یہ ایکٹیو سائٹ ہے۔ ایکٹیو سائٹ کیا ہے؟ اٹ از دا پلیس ویئر سبسٹریٹ مالیکیولز کم اینڈ بائنڈ ود دا انزائم۔ جس جگہ پر انزائم میں سبسٹریٹ کے مالیکیولز اٹیچ ہوتے ہیں تو اس جگہ کو ہم ایکٹیو سائٹ کہتے ہیں۔ تو ایکٹیو سائٹ کسی انزائم میں بہت زیادہ ایکٹیو سائٹس ہوتے ہیں، ہنڈریڈس آف ایکٹیو سائٹس، ایون 1000 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہر ایک انزائم کے اندر
بہت ساری ایکٹیو سائٹس ہوتی ہیں. تو انزائم کیا کرتا ہے, جن سبسٹریٹ مولیکیولز کا انرجی لیول کم ہوتا ہے انزائم ان کو اٹیچمنٹ کے لیے ایک ایکٹیو سائٹ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد ریئیکشن سٹارٹ ہوتا ہے. کس طرح ریئیکشن سٹارٹ ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ہم سمپل ایک ایگزامپل لیتے ہیں. فرض کریں ہمارے پاس کوئی بھی ریئیکشن ہے, کوئی بھی ریئیکشن ہو رہا ہے. یہ ہمارے پاس مختلف سبسٹریٹ مولیکیولز ہیں. یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ سبسٹریٹ کے مولیکیولز ہیں. اب ہر ایک مولیکیول کے پاس ایک خاص قسم کا انرجی ان کا انرجی لیول ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں اس والے سبسٹریٹ مولیکیول کے پاس انرجی کتنی یونٹ ہے؟ مثلاً یہ اس کے پاس 6 یونٹ آف انرجی ہے, یہ اس کے پاس 7 یونٹس ہے, اس کے پاس 9 یونٹس ہے, پھر اس کے بعد یہاں پر بھی 7 یونٹس ہے, اس مولیکیول کے پاس 6 یونٹس ہے, یہاں پر 4 یونٹس, 3 یونٹس اور یہاں پر 2 یونٹس آف ان کی انرجی ہے جو پہلے سے ان کے اندر موجود ہے. اب یہ مختلف جو ہے سبسٹریٹ مولیکیولز کا اپنا ایک انرجی لیول ہے. اب ریئیکشن, یہ کوئی بھی ریئیکشن ہو رہا ہے باڈی کے اندر اور یہاں پر پروڈکٹس بنیں گے. اب اس ریئیکشن میں حصہ لینے کے لیے ان سبسٹریٹ مولیکیولز کے لیے ریکوائرڈ لیول کیا ہے؟ سے ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل ریکوائرڈ جو ان کا انرجی لیول ہے کہ جن کا انرجی لیول اتنا ہوگا. فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں, سپوز ہم 5 لیتے ہیں, چلو ہم کہتے ہیں اس ریئیکشن میں حصہ لینے کے لیے جن سبسٹریٹ مولیکیولز کے پاس 5 یونٹس آف انرجی لیول ہوگا تو وہ ریئیکشن میں حصہ لیں گے. 5 ہے یا پھر گریٹر دین 5 ہے, مطلب 5 ہم نے ریکوائرڈ لیول ہم نے رکھا. اب جن کا انرجی لیول 5 یونٹس ہے یا پھر 5 سے گریٹر ہے تو دے کین ٹیک پارٹ ان دی ریئیکشن, وہ ریئیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اب جن سبسٹریٹ مولیکیولز کا انرجی لیول لیس دین 5 ہے ان کا کیا ہوگا؟ لیس دین 5 دے کین ناٹ ٹیک پارٹ, they cannot take part in the reaction کیونکہ ان کا جو ریکوائرڈ لیول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اچھا, اب جن کا لیول 5 ہے یا پھر 5 سے گریٹر ہے تو وہ ریئیکشن میں حصہ لیں گے. تو کس طرح ریئیکشن میں حصہ لیں گے؟ سب سے پہلے ہم ان مولیکیولز کو دیکھتے ہیں جو ریئیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اب کون کون سے مولیکیولز ہیں؟ فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں یہ فرسٹ ون, اس کا انرجی لیول کیا ہے؟ 6 ہے. اٹ کین ٹیک پارٹ ان دا ریئیکشن. اس مولیکیول کا انرجی لیول 7 ہے, یہ بھی حصہ لے سکتا ہے. اس کا 9 لیول ہے, یہ بھی لے سکتا ہے. یہاں پر 7 انرجی لیول ہے, یہ بھی لے سکتا ہے. 6 یہ بھی ریئیکشن میں حصہ لے سکتا ہے. اس مولیکیول کا انرجی لیول کیا ہے؟ 4 ہے. سو اٹ کین ناٹ ٹیک پارٹ ان دا ریئیکشن کیونکہ اس کا انرجی لیول کم ہے. اسی طرح اس والی مولیکیول کا بھی انرجی لیول 5 سے کم ہے اور اس کا بھی انرجی لیول 5 سے کم ہے. اب انزائم کی غیر موجودگی میں اس ریئیکشن میں جو پروڈکٹس بنیں گے, کتنے پروڈکٹس بنیں گے؟ 1 2 3 4 5. یہ 5 مولیکیولز اب سبسٹریٹ ریئیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہاں پر کتنے پروڈکٹس بنیں گے؟ 5 پروڈکٹس بنیں گے. 5 پروڈکٹس. اور یہ 5 پروڈکٹس کب بنیں گے؟ when there is no enzyme, جب انزائم نہیں ہو. no enzyme E, جب اس ریئیکشن میں انزائم نہیں ہے تو صرف یہ 5 جو سبسٹریٹ کے مولیکیول سے ریئیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور پروڈکٹس بن سکتے ہیں. now if enzyme is provided, کیا کرتے ہیں ہم اس ریئیکشن میں؟ ہم ایڈ کرتے ہیں انزائم. جب ہم انزائم ایڈ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟